قیامت والے دن ان بدیوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان کی جگہ پر بھی ان کو نیکیاں، ثواب اور اجر عطا فرما دے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 19ویں پارے میں سے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 68، 69 اور 70، ان 3 آیتوں پر انشاءاللہ الرحمن آج ہم مختصر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس سورہ فرقان کے آخری رکوع کی یہ آیتیں ہیں، اور اس آخری رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی خصوصیات اور صفات بیان فرمائی ہیں۔ وہ بیان فرماتے فرماتے کہا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کی حیثیت سے نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی ایسی جان کو قتل بھی نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور وہ بدکاری کا ارتکاب بھی نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی رحمان کا بندہ ہو کر ان معاملات میں سے، ان اعمال میں سے کوئی برا عمل کرے گا، یلقى اثاما، وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت والے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان والا بن گیا اور نیک عمل کر لیے تو پروردگار ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی، رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو مشرکین مکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے والے تھے، ہر وقت ٹھکراتے تھے، اللہ کے نبی پر بھی تنقید کرتے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی تنقید کرتے، تو ان کو کہا گیا کہ یہ برائیاں جو تمہارے اندر اتم درجے میں پائی جاتی ہیں، یہ تینوں برائیاں، ناحق قتل کرنا کسی کو، اور اللہ کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے چیزوں کو اٹھا کر معبود بنانا، اور بدکاری کا ارتکاب کرنا، یہ تینوں کی تینوں برائیاں مشرکین مکہ کے اندر بڑی عام تھیں، حالانکہ وہ اس کو برا بھی سمجھتے تھے، لیکن برا سمجھنے کے باوجود یہ برائیاں ان کے اندر پھیلی ہوئی اور چھائی ہوئی تھیں ان پر۔ تو اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے ساتھی تھے، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کاموں میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے، لیکن اگر کسی رحمان کے بندے سے ایسا کام ہو جائے، وہ کر بیٹھے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کیا ہے۔ جب رحمان کے بندے ایسا کام کریں گے تو وہ اللہ کی پکڑ اور گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ تو جو رحمان کے بندے بنے ہی نہیں، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو نبی مانا ہی نہیں، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو سرے سے تسلیم کیا ہی نہیں، اپنے باپ دادے کے طریقوں کو وہ چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوئے ہی نہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کے پکڑ سے، وہ رب کی عذاب سے کیسے بچیں گے؟ نہ پہلی قومیں بچیں اللہ رب العالمین کی پکڑ اور عذاب سے اپنی بغاوت اور نافرمانی کے جرائم میں، اور نہ یہ بچیں گے۔ اس میں تسلی بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو جو مخلص تھے، اور جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں پر اللہ رب العالمین نے ان کو وعید بھی سنائی ہے کہ یہ سخت وعید ان کے لیے ہوگی، مگر ان غلطیوں کے بعد اگر مومن توبہ کر لیتا ہے، توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گناہ اس سے سرزد ہوا اس گناہ سے کٹ آف ہو جائے، اس کو چھوڑ دے اور اس سے مکمل الگ ہو جائے، اور اپنے جو ہوا ہے گناہ اس پر ندامت اختیار کرے، اور آئندہ سے کبھی بھی دوبارہ اس نافرمانی کی طرف لوٹنے کا عزم کرے کہ دوبارہ کبھی اس کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ یہ ہے توبہ کرے اور آمنا، اور صحیح معنوں میں ایمان والا بن جائے
کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل طور پر اطاعت کے اندر اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنی سیاست کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی، اس کے فرامین، اس کے احکامات کے تابع کر دے، اس کے فرامین کے مطابق ڈھال دے، تو یہ ایمان ہوتا ہے۔ ایمان والا بن جائے اور نیک عمل کر لے تو پروردگار جتنی غلطیاں رحمان کے بندوں سے ہوں گی ان ساری غلطیوں کو پروردگار نیکیوں کے اندر بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ قیامت والے دن ان بدیوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان کی جگہ پر بھی ان کو نیکیاں، ثواب اور اجر عطا فرما دے گا۔ جو پکی سچی توبہ کرے گا، نیک عمل کرے گا اور ایمان والا صحیح معنوں میں بن جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک بہت بڑی بشارت مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو کمزور بنایا ہے، غلطی ایسے ہونی ہے۔ اگر انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ اپنی غلطی پر نادم ہو جائے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، تو پکی سچی معافی مانگنے سے رب العالمین اس غلطی کو مٹا دیتے اور معاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح پروردگار نے فرمایا یہ غلطی کرنے والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے بہت زیادہ غلطیاں ہو گئی ہیں زندگی میں، اب میرے لیے بخشش کا امکان ہی نہیں ہے۔ وہ جتنی بھی غلطیاں کر بیٹھا ہے، جتنے بھی گناہ اور نافرمانیاں کر بیٹھا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگے گا، اگرچہ اس کی نافرمانیاں زمین آسمان کے خلا کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، سچی معافی مانگے گا تو پروردگار وہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے کر دے گا۔ اور جس طرح یہ آگے والی آیت میں الا من تابا، صرف معافی نہیں کرے گا، اگر 3 شرطیں اس کے اندر پائی گئیں، توبہ پائی گئی، ایمان پایا گیا، عمل صالح پایا گیا، تو پروردگار ایسے صفات اپنے اندر پانے والے، پیدا کرنے والے کے لیے اللہ اس کی غلطیوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ پروردگار اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی نافرمانیوں، کوتاہیوں، غلطیوں اور گناہوں پر ندامت اختیار کریں، پروردگار کے سامنے ان کا اعتراف کریں اور خلوص دل سے عہد کریں کہ دوبارہ ادھر نہیں لوٹیں گے، اور بغیر کسی دنیاوی مفاد کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور معافی مانگیں، تو انشاءاللہ الرحمن ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، عاقبت بھی سنور جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔